بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف۔ 24,000 اساتذہ کی نوکری بچانے کے لیے ممتا حکومت پہنچی سپریم کورٹ، کیا یہ بڑا مطالبہ۔ مسلمانوں کے تعلق سے کرناٹک حکومت کا اہم فیصلہ، OBC زمرے میں شامل۔ الیکشن کمیشن کا PM مودی کے بھڑکاؤ بھاشن کی جانچ کرنے کا اعلان۔ منی پور میں پھر تشدد، ناگالینڈ سے جوڑنے والی قومی شاہراہ پر IED دھماکہ۔ اجیت پوار اور اس کی اہلیہ کو مہاراشٹر اسٹیٹ کوآپریٹو بینک گھوٹالہ کیس میں کلین چٹ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے خاصدار امتیاز جلیل نے آج پارلیمانی الیکشن کے لیے نامینیشن فارم داخل کیا۔ یہ ہے خبروں کی خبر، اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر TV۔ ناظرین، مغربی بنگال میں اساتذہ بھرتی گھوٹالہ معاملے میں ایک بڑا اپڈیٹ سامنے آیا ہے۔ 24,000 اساتذہ کی نوکری بچانے کے لیے بنگال کی ممتا حکومت نے سپریم کورٹ پہنچ کر کلکتہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ مغربی بنگال کی TMC حکومت نے سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگانے کا مطالبہ کیا۔ ممتا حکومت نے اپنی عرضی میں کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے سے اسکولوں میں بڑا خلا پیدا ہو جائے گا۔ دراصل کلکتہ ہائی کورٹ نے پیر کو مغربی بنگال میں ریاستی حکومت کے زیر انتظام اور سرکاری امداد یافتہ اسکولوں میں ریاستی سطح کے سلیکشن ایگزام 2016 کے عمل کے ذریعے کی گئی تمام تقرریوں کو منسوخ کر دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے اساتذہ کی بھرتی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے 24,000 امیدواروں کو غیر قانونی بھرتیوں کے بعد ملنے والی تنخواہوں تک کے واپس کرنے کا حکم دیا تھا۔ ناظرین، کرناٹک کی کانگریس حکومت نے ریاست کے مسلمانوں کے تعلق سے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے انہیں OBC زمرے میں شامل کیا ہے۔ قومی کمیشن برائے پسماندہ طبقات نے اس تعلق سے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے اس کی اطلاع دی ہے۔ کمیشن کے مطابق کرناٹک کے مسلمانوں کو زمرہ B2 کے تحت OBC مانا گیا ہے۔ کمیشن نے اس کا سرکولر بھی جاری کر دیا۔ کرناٹک میں مسلمانوں کی آبادی 12.92% ہے، جبکہ کرناٹک میں مسلمانوں کی مذہبی اقلیت بھی مانا جاتا ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق کرناٹک میں مسلمانوں کی شرح 12.32% بتائی گئی ہے۔ ناظرین، راجستھان کے باسوڑا میں PM مودی کی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیان پر ملک بیرون ملک ہو رہی شدید تنقید کے بعد الیکشن کمیشن نے اس کی جانچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی تقریر سے متعلق شکایت موصول ہوئی ہے اور وہ شکایت کمیشن کے زیر غور ہے۔ واضح ہے کہ PM مودی کے راجستھان کے باسوڑا میں دیے گئے بیان پر کانگریس سمیت ملک بھر کی دیگر اپوزیشن پارٹیوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور کانگریس نے اس کے خلاف الیکشن کمیشن میں شکایت بھی درج کرائی تھی۔ اپنے بیان میں PM مودی نے کہا تھا کہ اگر مرکز میں اپوزیشن کانگریس اقتدار میں آتی ہے تو وہ لوگوں کی جائیدادیں، زمین اور سونا مسلمانوں میں بانٹ دے گی۔ کانگریس نے PM مودی کے اس بیان کے خلاف 23 اپریل کو الیکشن کمیشن سے شکایت درج کرائی تھی۔ ناظرین، منی پور میں تشدد کے واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر سخت سیکورٹی کے درمیان بھی گولی باری اور بم دھماکوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق منی پور میں منگل اور بدھ کے درمیانی شب IED دھماکہ ہوا ہے، جس سے علاقے میں خوف کا ماحول ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس واقعے سے کچھ گھنٹے پہلے دو طبقات کے درمیان گولی باری بھی ہوئی تھی۔ اس واقعے کی جانچ شروع کر دی گئی ہے، حالانکہ فی الحال دھماکے کے پیچھے کی وجہ سامنے اب تک کے نہیں آئی ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر کے ڈپٹی CM اجیت پوار اور اس کی اہلیہ کو بڑی راحت ملی ہے۔ اقتصادی جرائم ونگ نے مہاراشٹر اسٹیٹ کوآپریٹو بینک گھوٹالے میں ان دونوں کو کلین چٹ بھی دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے بھتیجے روہت پوار سے وابستہ کمپنیوں کو بھی کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ سال 2020 میں ہی اکنامک آفینس ونگ نے اس کیس کو بند کرنے کے لیے اجیت پوار اور ان کے بھتیجے روہت پوار کے خلاف کلوزر رپورٹ دائر کی تھی، لیکن بعد میں جب یہ کیس عدالت میں پہنچ گیا اور تحقیقات کے لیے اسے دوبارہ کھولنا پڑا۔ ناظرین، مجلس اتحاد المسلمین کے خاصدار امتیاز جلیل نے آج پارلیمانی الیکشن کے لیے نامینیشن فارم داخل کر دیا ہے۔ بڑگل گیٹ سے ہوتے ہوئے بڈی لین، سٹی چوک، شاہ گنج ہوتے ہوئے کلکٹریٹ تک پہنچے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ ہر مذہب کا رنگ دکھائی دیا۔ کڑی دھوپ میں لوگوں نے شکتی پردرشن کیا اور امتیاز جلیل کی جیت کی امید بھی جگائی ہے۔ خیر ناظرین، خبروں کی خبر میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔